اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے جناب شیخ فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا، جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں ماشاء اللہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مؤلف اور مصنف ہیں، بہت ساری کتابوں کے ترجمے کر چکے ہیں، جبیل دعویٰ سینٹر میں عرصے دراز سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں۔ لہذا میں آپ سے پر التماس مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں سامعین کو اپنے بیان سے مستفید کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ معزز بھائیوں، قطیف دعویٰ سینٹر کے زیر سایہ ہونے والے اس پروگرام میں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ موضوع بہت بڑا ہے اور وقت بہت کم ہے، 2:15 بجے تک یا 2:30 بجے تک مجھے اپنی تقریر ختم کرنی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اکثر عقائد یا جو عقائد ہوتے ہیں ان عقائد میں زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اگر ہم دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کریں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ دیکھیے مائک بھی الحمدللہ صحیح ہو گیا، ورنہ میں تو دائمی مسکوم رہتا ہوں اور کل سے اور زیادہ مجھے زکام ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ عین موقع پر اسپیکر صحیح ہو گیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر سکوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ قبل اس کے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کروں، 2 چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرے اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ یہ عقد سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں گرہ کے بندھن کے مضبوطی سے کسی چیز کے باندھنے کو عربی زبان میں عقیدہ یا عقد کہا جاتا ہے، اور عقد سے یا عقیدہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ امور جن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ ہو، چاہے وہ امور وہ عقیدہ درست ہو یا درست نہ ہو، ایسی چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھ لے کہ مان لیجئے یہ اسپیکر ہے اور یہ ہم کو نفع اور نقصان پہنچاتا ہے، اگر یہ اس کا عقیدہ ہے تو اس کو عقیدہ کہا جائے گا۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، وہ عقیدہ مانا جائے گا، چاہے وہ عقیدہ درست ہو یا غلط ہو، لیکن وہ عقیدہ ہے، شک سے بالا تر چیز ہے۔ دین کے اندر عقیدے سے مراد ہے کہ وہ ثابت شدہ حقائق جن کو مانے بغیر انسان کا یا ایک مسلمان کا عقیدہ درست نہ ہو، اور جن کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اور جس پر انسان کے نفس کو اطمینان حاصل ہو، ان چیزوں کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور جو عقائد ہیں وہ 6 مشہور عقائد ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ اور وہ 6 کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے نبیوں پر ایمان لانا، یوم اور فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ اجمالی عقائد ہیں اختصار کے ساتھ، اور ان کے اندر بہت ساری تفصیلیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔
یہ تو ہوا عقیدے سے متعلق وضاحت۔ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں ایسی پارٹیاں جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتی ہیں، حالانکہ اگر ان کے عقائد پر اور ان کے معاملات پر، ان کے منہج اور فکر پر اگر آپ روشنی نظر ڈالیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ اہل سنت نہیں بلکہ وہ اہل بدعت ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس کی وضاحت کرنے کی کہ اہل سنت والجماعت کسے کہا جاتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت دو مفرد سے مشتق ہے، ایک میں ایک سنت اور ایک جماعت۔ سنت اور جماعت دونوں کی تعریف کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ اہل سنت والجماعت کسے کہا جاتا ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، کوئی بھی طریقہ ہو چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام کے اندر کسی اچھی سنت کو رائج کیا۔ اچھی سنت سے مراد کیا ہے؟ نئی چیز نہیں ہے۔ اچھی سنت سے مراد یہ ہے کہ ایسی سنت جو مردہ ہو چکی تھی اور اس علاقے میں، اس ماحول میں، اس معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، کسی موحد نے یا کسی عامل بالکتاب و سنت شخص نے جا کر کے اس سنت کو رائج کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس نے کسی ایسی سنت کو جو مردہ ہو چکی تھی اسے کہیں زندہ کیا تو اس پر جب تک عمل ہوگا تو جس نے زندہ کیا، رائج کیا، اس کا ثواب اسے بھی ملتا رہے گا۔ تو سنت حسنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسے ہم نے اور آپ نے کوئی سنت اچھا سمجھ لیا۔ سنت حسنہ سے مراد وہ سنت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی سنت کی مہر لگی ہو یا آپ سے متعلق ہو۔ اگر ہم نے کسی نئی چیز کو ایجاد کیا تو سنت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی۔ تو سنت حسنہ سے مراد کیا ہے کہ نئی سنت نہیں بلکہ وہ سنت جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے آگے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے کوئی بری سنت دنیا کے اندر رائج کی۔ بری سنت نئی چیزیں ہیں، بدعتیں ہیں، کسی نئی چیز کا اس نے ایجاد کیا اور اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں اس کو رائج کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جو رائج کرنے والا ہے اور جو اس کے رائج کرنے کی بنا پر جو لوگ عمل کریں گے تو دونوں کو گناہ ملتا رہے گا۔ کرنے والے کا بھی گناہ، جس نے رائج کیا اس کو ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو ایجاد کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ جو سب سے پہلا قتل ہوا اس دنیا کے اندر وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ظلماً قتل تھا یہ، لہذا دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر قتل کو رائج کیا۔ اس سے پہلے دنیا قتل سے ناآشنا تھی، کسی کو قتل کرنا دنیا نہیں جانتی تھی، اس شخص نے رائج کیا، لہذا جہاں جہاں ناجائز اور ظلماً قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے ناجائز قتل کو دنیا کے اندر شروع کیا۔ تو ایسے ہی اگر کسی علاقے میں کوئی چیز نہیں تھی اور انسان نے جا کر کے وہاں پر کوئی غلط چیز رائج کر دی تو اس کا گناہ رائج کرنے والے کو بھی، جب تک وہاں اس گناہ پر یا اس بدعت پر، اس بری سنت پر عمل ہوتا رہے گا، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ سنت سے مراد یہ ہے کہ طریقہ، جو بھی طریقہ ہو اس کو عربی میں سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سنت سے مراد وہ سنت ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے آپ کا فعل ہو، چاہے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے رضامندی ظاہر کی ہو یا خاموشی اختیار کی ہو، اور چاہے یہ سنت آپ کے جسم سے، اخلاق سے متعلق ہو یا اس طریقے سے آپ کی تخلیق سے متعلق ہو، چاہے بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو، یہ ساری چیزیں سنت کے اندر شامل ہیں۔ یہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے؟ یقیناً ہمارے لیے سنت ہے۔ نبی بننے سے پہلے بھی جو آپ نے کام کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پرورش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے اور آپ نے نبوت پانے سے پہلے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غلط رہا ہو۔ اسی لیے سیرت کے اندر آتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے کوشش کی
کسی محفل میں شریک ہونے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھ دیا اور آپ گئے وہاں اور آپ سو گئے اور آپ نہ دیکھ سکے، تو اللہ رب العالمین نے نبوت سے پہلے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی پرورش کی ہے، اس لیے نبوت سے پہلے بھی جو کام آپ نے کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور جس شکل پر اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا تھا وہ بھی سنت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس شکل کو منتخب کیا جو دنیا میں سب سے بہترین شکل ہو سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو بڑی اچھی ساخت پر یا بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن ان سب میں سب سے بہترین شکل پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اسی لیے علماء کرام نے جہاں آپ کی سنتوں کو، آپ کے اعمال کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، وہیں آپ کی شکل و صورت پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے جسم میں کتنے بال تھے سفید، اس کو بھی بیان کیا ہے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہونٹ کیسے تھے اور آپ کے ہاتھ کیسے تھے۔ اسی لیے بیان کیا تھا کہ سب زیادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور ہم شکل تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی سنت میں داخل ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کی شکل پر پیدا ہو تو اس کے لیے بہت بڑے اعجاز، بہت بڑے شرف اور بہت بڑے اس کے لیے کرم کی بات اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے اسے وہ حلیہ دیا، وہ شکل دی جس شکل کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا تھا۔ تو سنت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کی طرف جس کی نسبت کی جائے، قول ہو یا عمل ہو یا تقریر، ایسے ہی آپ کی خلقی اور خلقی اخلاق جو بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اخلاق آپ کو دے رکھا تھا وہ قرآن کا اخلاق تھا اور اخلاق حمیدہ پر آپ فائز تھے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اخلاق یہ بھی آپ کی سنتوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ بعثت سے پہلے رہے ہوں یا بعثت کے بعد رہے ہوں، وہ ساری چیزیں سنت کے اندر شامل ہیں۔ تو سنت کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی سنت پر کار بند رہنے والے، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے، یہ اہل سنت مراد ہو گیا۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جماعت سے مراد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ اس طریقے سے جو بھی صحابہ کرام کے منہج پر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، وہ سارے کے سارے لوگ اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہیں۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سنت والجماعت کی تعریف کی ہے کہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت پر سختی سے کاربند ہونے والے، بدعت سے دور رہنے والے اور اجتماعیت کا مظاہرہ کرنے والے، ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والے اور بدعت سے دور رہنے والے اور اس طریقے سے اجتماعیت کا مظاہرہ کرنے والے، یعنی اس پر جم جانے والے، مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے، ایسے سارے لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے بہت سارے القاب ہیں، ان القاب کا بھی جاننا ضروری ہے۔ انہی القاب میں سے ایک لقب، یہ ایک وصف ہے فرقہ ناجیہ۔ فرقہ ناجیہ مطلب یہ ہے کہ نجات پانے والی جماعت، اور یہ وصف اور یہ نام اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لیا گیا ہے جو سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، جسے امام البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا بنو اسرائیل پر زمانہ آیا، ہو بہو حذو النعل بالنعل، جیسے دو جوتے برابر ہوتے ہیں، داہنا اور بایاں جوتا برابر ہوتا ہے، ایسے ہو بہو ہماری امت پر بھی زمانہ آئے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بنو اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا ہوگا تو ہماری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر زنا کریں گے یا منہ کالا کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یہودی 71 اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جن کو نجات ملے گی اور جو جہنم سے محفوظ رہیں گے اور جن کو جنت ملے گی؟ تو آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا بلکہ اس کا وصف بیان کیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام کاربند ہیں۔ جو اس سنت پر عمل کرے گا، ہماری سنتوں پر اور صحابہ کرام کے عمل پر جو کاربند ہوگا اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھے گا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جہنم سے نجات پانے والے ہوں گے۔
تو اس معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ یہ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے والی جماعت، وہ کون لوگ ہیں، اس کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یا ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی ضرورت ہے، سلف کی ضرورت ہے۔ سلف اور صحابہ کرام کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، بڑی باریک بات آپ لوگوں کے سامنے بتائی جا رہی ہے، کیونکہ آج دنیا میں 73 فرقے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق، یا تو وجود میں آ چکے ہیں یا قیامت تک وجود میں آئیں گے، اور بہت ساری جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہر جماعت کا کہنا یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ کوئی جماعت دنیا کے اندر نہیں ہے مسلمانوں کی جو یہ کہے کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ ہر جماعت، چاہے اس کا قرآن و حدیث سے رشتہ ہو یا نہ ہو، قرآن و حدیث کا تعلق ہو نہ ہو، جو بھی کرنے والی ہو، لیکن ہر فرقے اور جماعت کا کہنا یہی کہ ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ تفریق کیسے ہوگی، کیسے سمجھیں گے؟ کیا کوئی پیمانہ ہے؟ کیا کوئی ترازو اور کسوٹی ہے؟ کوئی پہچان ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ بھئی اس میں سے کون اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ ترازو یا کسوٹی ہمیں اپنی طرف سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1430-32 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام کاربند ہیں۔ لہذا ہر عمل کی نسبت اگر اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہوگی تو وہ گویا کہ اللہ کے رسول کی سنت یا وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اس حدیث کو، اس سنت کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھنا ہوگا۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گا، کیونکہ مثالوں سے باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حدیثوں کے اندر آتا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو اونٹنی بدکی، اور آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ قبر میں موجود دونوں لوگ